اسی یسوع سب کی سلامتی ہو۔ خدا کے زندہ مقدس اور لا تبدیل کلام الہی میں سے آج خدا کے کلام میں سے نئے آیتوں میں سے مقدس پالوس رسول کا فلپیوں کی کلیسیا کا نام لکھا گیا خط، اس کا تیسرا باب، اس کی پہلی آیت سے تیسری آیت کی آخر تک خدا کے زندہ مقدس اور لا تبدیل کلام الہی میں سے تلاوت کی گئی ہے۔ بارہا ہم خدا کے کلام کی تعریف اور اس کی اہمیت اور افادیت کے بارے میں خدا کے خاتم الدین سے، مبشران انجیل سے سیکھ چکے ہیں کہ خدا کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہوں کے لیے روشنی ہے، اور وہ ہماری کمزوری میں ہمیں قوت اور طاقت عنایت کرتا ہے اور ہماری تربیت کرتا ہے، تاکہ خدا کی محبت ہمارے دلوں میں، کلیسیوں میں کامل طور سے ہم خدا کی محبت کو سمجھ سکیں۔ اور میرے عزیزو، پچھلے دو دعا جب ہم نے خدا کے کلام میں سے سیکھا تھا، تب بھی ہم نے فلپیوں کی کلیسیا کے نام خط اس کا پہلے باب سے تلاوت کی تھی، اور اس میں سے ہم نے یہ سیکھا تھا کہ تمہاری محبت علم اور ہر طرح کی تمیز کے ساتھ زیادہ ہوتی جائے۔ تمہاری محبت علم اور تمیز کے ساتھ، اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ علم اس سے پچھلے دعا جب میں نے ہم نے کرسیوں کی کلیسیا کے نام خط میں سے تلاوت کی، تو وہاں پر سے ہم نے یہ سیکھا، اس کے پہلے باب کی 9ویں آیت سے 23ویں آیت تک 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس کی مرضی کے علم سے معمور ہو جاؤ، تاکہ تمہارا چال چلن خدا کے لائق ہو۔ اور آج میرے عزیزو، خدا ان کے زندہ مقدس اور لا تبدیل کلام میں سے فلپیوں کی کلیسیا کے نام خط اس کے تیسرے باب کی پہلی 3 آیات تلاوت کی گئی ہیں، اور تیسری آیت کو پھر سے میں آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہوں گا، ذرا غور سے دیکھیے گا اور سنیے گا، کیونکہ مختون تو ہم ہیں جو خدا کے روح کی ہدایت سے عبادت کرتے ہیں اور مسیح یسوع پر فخر کرتے ہیں اور جسم کا بھروسہ نہیں کرتے۔ خدا کے زندہ مقدس اور لا تبدیل کلام الہی کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت۔ میرے عزیزو، یہاں پر مقدس پالوس رسول اس بات پر واضح دلائل دے رہا ہے، جس طرح مختون لوگ جو یہودی ہیں اپنے آپ کو راست باز اور مختون سمجھتے ہیں اور شریعت پر عمل کرتے ہیں اور بہت سی باتوں پر عمل نہیں بھی کرتے اور اپنے آپ کو دنیا سے افضل سمجھتے ہیں، لیکن پالوس رسول اس بات کا میرے عزیزو واضح طور پر علانیہ یہ اقرار کرتے ہیں کہ جو مسیح یسوع پر ایمان لاتے ہیں حقیقی مخدوم وہ ہیں جن کا ہاتھ کا ختنہ نہیں بلکہ دل کا ختنہ۔ اور یہاں پر لکھا ہے کیونکہ مخدوم تو ہم ہیں جو خدا کے روح کی ہدایت سے عبادت کرتے ہیں۔ یہاں پر لفظ یا جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں خدا کے کلام کے مطابق کہ ہم خدا کے روح کی ہدایت سے کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں، اور اس بات کا ہمیں علم ہونا چاہیے کہ روح کی ہدایت سے عبادت کیسے کی جاتی ہے۔ اور اگر ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے
کہ روح کی ہدایت سے عبادت کس طرح کی جاتی ہے، تو پھر میرے عزیز و لمحہ فکریہ ہے اور ان خادم الدین پر بھی، اور جو خادم کلیسیوں کو خدا کا کلام سناتے ہیں۔ میرے عزیز و پرانے عہد نامہ میں مقدس پالوس رسول عبرانیوں کی کلیسیا کے نام خط میں یہ کہتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ میں بھی عبادت کے احکام تھے اور نئے عہد نامہ میں بھی عبادت کے احکام، اور عبادت کرنے کا مقصد ہے میرے دوستو، بغیر مقصد کے عبادت نہیں۔ دیکھیں ذرا خروج کی کتاب اس کا 12واں باب اس کی 26ویں آیت آپ کے سامنے تلاوت کروں گا۔ خروج کی کتاب 12واں باب اس کی 26ویں آیت آپ کے سامنے تلاوت کی جائے گی، ذرا غور سے سنیے گا۔ لکھا ہے، اور جب تمہاری اولاد تم سے پوچھے کہ اس عبادت سے تمہارا کیا مقصد ہے، تمہاری اولاد تم سے پوچھے کہ اس عبادت سے تمہارا کیا مقصد ہے، ہم کس مقصد کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو آگے لکھا ہوا ہے، تو تم یہ کہنا کہ یہ خداوند کی فسح کی قربانی ہے جو مصر میں مصریوں کو مارتے وقت بنی اسرائیل کے گھروں کو چھوڑ گیا اور یوں ہمارے گھروں کو بچا لیا۔ تب لوگوں نے سر جھکا کر سجدہ کیا۔ میرے ذلو پرانے عہد نامہ میں بنی اسرائیل قوم اس مقصد کے لیے دعا کرتے تھے کہ خدا نے انہیں مصریوں کی غلامی سے نجات دی اور خدا نے ان کے گھروں کو، ان کے پہلوٹوں کو بچایا۔ کیسے بچایا میرے ذلو؟ فسح کی قربانی سے اور ان بچڑوں کے خون سے جن کا حکم خدا نے دیا کہ تم ان بچڑوں کا خون اپنی چوکھٹ کے سرے پر اور دائیں اور بائیں لگا۔ اور یہ سمبل کس بات کی نشانی بنتا ہے؟ سلیب کی۔ یہ سمبل مسیح کی سلیب کی نشانی بنتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے ہمیں اس لیے عبادت کرنی ہے۔ سب سے بڑا مقصد جو خدا کے روح کی ہدایت سے عبادت ہے، اور میرے دل یہ جسمانی طور پر مصری جو ہے وہ مصریوں کی غلامی سے بنی اسرائیل لوگ آزاد ہوئے، اور اس مقصد کے لیے وہ دعا کرتے ہیں، اور میں اور آپ غلاموں کی غلامی سے آزاد ہوئے ہیں۔ ہم اس مقصد کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا نے ہمارے لیے بہت بڑا تھا، اور یہ خدا کے روح کی ہدایت سے واضح ہے۔ اور میرے عزیزو آگے اگر آپ دیکھیں خروج کی کتاب اس کا 23واں باب 25ویں آیت، کیا تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا، تیرے بیچ سے بیماری کو دور کرے گا۔ عبادت کرنے کا فائدہ بھی دیکھیں میرے عزیزو، دنیاوی فائدہ بھی ہے اور روحانی فائدہ بھی ہے۔ اور میرے عزیزو جب خداوند یسوع مسیح کو ابلیس نے آزمایا، اور پہلی آزمائش یہ تھی کہ اگر تم ان پتھروں کو کہہ روٹی بن جائے تو وہ بن جائے، تو خداوند نے کیا کہا کہ انسان صرف روٹی ہی سے نہ جیتا رہے گا، بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے۔ خدا ہماری جسمانی اور روحانی خوراک
خدا ان سے بھی محبت کرتا ہے جو اس سے محبت نہیں کرتے۔ اسی لیے خدا ہمیں بھی کہتا ہے کہ اپنے دشمنوں سے اپنی مانند محبت رکھو، اور وہ ان کو بھی دیتا ہے۔ وہ اپنے سورج کو نیکوں اور بدوں دونوں پر چمکاتا ہے اور اپنے میر کو دونوں پر برساتا ہے۔ دیکھیں، اگر ہم خداوند کی عبادت کرتے ہیں، سب سے پہلا جو روح القدس کی ہدایت سے عبادت کرتا ہے وہ اس مقصد کے لیے کرتا ہے کہ میرے اور آپ کے گناہوں کو، جس طرح پرانے عہد نامہ میں مصری لوگوں کا مقصد یہ تھا، وہ پوچھتے کہ اپنی ان کی اولاد ان سے پوچھتی آپ کس لیے دعا کرتے ہو، کس مقصد کے لیے؟ تو انہوں نے بتایا کہ خدا ہمارا خدا ہمیں اپنے زور بازو سے کہاں سے نکالا ہے؟ مصر سے۔ اور میرے عزیزو، ہم جو خدا کے روح کی ہدایت سے عبادت کرتے ہیں، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے وسیلہ سے ہمیں گناہوں سے اس نے آزاد کروایا ہے اور ہمیشہ کی زندگی ہمیں۔ اور ہمارا مقصد اگر عبادت کا یہ نہیں ہے تو پھر میرے دلوں عبادت ضائع ہے۔ اور میرے دلوں اگر آپ پہلا سیموئیل دیکھیں اس کا 12واں باب، اس کی 24ویں آیت، یہاں پر لکھا ہے فرق اتنا ہو کہ تم خداوند سے ڈرو اور اپنے سارے دل اور سچائی سے اس کی عبادت کرو، کیونکہ سوچو کہ اس نے تمہارے لیے کیسے بڑے بڑے کام کیے۔ سوچے میرے عزیزو کہ خدا نے ہمارے لیے کیسے بڑے بڑے کام کیے۔ ہم جو اس لائق نہیں تھے، اور پرانے عہد میں لکھا ہوا ہے انبیاء صحائف میں جو کوئی قوم نہیں تھا میں اسے قوم بناؤں گا۔ اور نئے آدم میں پترس اپنے خطوط میں فرماتے ہیں کہ تم پہلے کوئی قوم نہ تھے مگر اب خدا کی خاص ملکیت ہو اور ایک برگزیدہ اور چنی ہوئی قوم ہو جس کی پہلے کوئی حیثیت نہیں تھی، اور اس کے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے وسیلہ سے ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے ہیں، کیونکہ لکھا ہے یوحنا کے انجیل میں پہلے باب میں وہ اپنوں میں آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے حق بخشا۔ ہم نے اس مقصد کے لیے جو روح القدس کی ہدایت سے دعا کرتے ہیں، لکھا ہے فقط اتنا ہو کہ تم خدا سے ڈرو خوف کے ساتھ۔ یہ ڈر وہ نہیں ہے کہ خدا ہیبت ناک ہے، بلکہ خدا شفیق پاک ہے۔ اور لکھا ہے خدا کے کلام عبرانیوں کی کتاب میں کہ خدا جس کو عزیز رکھتا ہے اسے تنبیہ کرتا ہے، اور جسے بیٹا بناتا ہے اسے کوڑے بھی لگاتا ہے۔ یہ خدا کی محبت جو ہے باپ کی شفقت ہے اور اس کے ڈر سے فقط اتنا ہو کہ تم خدا سے ڈرو۔ اور عبادت کس طرح کرنی ہے؟ اپنے سارے دل اور سچائی۔ پرانے عہد نامہ میں سب سے بڑا حکم کون سا ہے؟ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت کرے، اور روح کے خدا کے روح کی ہدایت سے ہم جب عبادت کرتے ہیں خدا کا خوف ہمارے اندر ہوتا ہے۔ اگر ہم عبادت کر رہے ہیں اور دلوں میں نفرتیں لے کر بیٹھے ہیں اور دلوں میں کدورتیں لے کر بیٹھے ہیں، ہم خدا کی عبادت کر رہے ہیں، اور خدا کی عبادت
سارے دل سے اور سے ڈرتے ہوئے اور سچائی سے. اور یوحنا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے فرشتار روح اور سچائی سے اس کی کیا کریں؟ پرستش کریں، اس کی عبادت کریں روح اور سچائی سے. اور آگے لکھا ہے اس کی عبادت کرو کیونکہ سوچو اس نے تمہارے لیے کیسے بڑے کام کیے. اور میرے ذلو زبور نمبر 2 اس کی 11ویں آیت دیکھیں. زبور نمبر 2 اس کی 11ویں آیت میں یوں مضمون ہے ڈرتے ہوئے خدا کی عبادت کرو، کانپتے ہوئے خوشی مناؤ. خدا کا خوف انسان کی کتاب اگر اس کے پہلے باب میں دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے خدا کا خوف علم کا شروع ہے. اور پچھلے چند دعا سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس کی مرضی کے علم سے معمول ہو جائیں. لیکن آگے لکھا ہوا ہے احمد حکمت اور تربیت کی حقارت کرتا ہے. اگر ہم عبادت خدا کے روح سے کر رہے ہیں تو پھر ہماری تربیت خدا کے کلام کا مطابق. اور خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنے اندر کی انا کو، غرور کو، تکبر کو نکال باہر کریں اور پورے دل اور سچائی کے ساتھ اس کی عبادت کریں. اور شور پر ضرور دیکھیں اس کی دوسری آیت وہاں پر لکھا ہے خوشی سے خدا کی عبادت کرو، گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر کرو. مجبوری سے نہیں. اگر مجبوری سے عبادت کر رہے ہیں تو وہ عبادت نہیں، وہ خدا کے روح کی ہدایت سے عبادت نہیں ہے. اور جس کے دل میں دنیاوی سوچے ہیں عبادت میں بیٹھے ہوئے اس کا دھیان پیچھے ہے تو وہ بھی عبادت ہے، کیونکہ وہ سارے دل اور سچائی سے خدا کی عبادت نہیں کرتا. چاہے میں ہوں، چاہے آپ ہے، چاہے کوئی بھی. خدا ان کے کلام میں لکھا ہے خوشی سے خدا ان کی عبادت کرو. اور آج جو حوالہ ہم نے تلاوت کیا فلپیوں کے نام مقدس پالوس رسول کا. پالوس رسول کہتے ہیں گھر سے بھائیو خداوند میں خوش رہو. اور خداوند میں خوش رہتے ہوئے ہم نے خوشی سے خداوند کی کیا کرنی ہے. اور اگر ہم خدا کے روح کی ہدایت سے عبادت کر رہے ہیں تو پھر سارے دل، سچائی، پاکیزگی اور خدا کے خوف سے ہمیں خدا کی اور خوشی سے عبادت کریں. مجبوری نہیں آ رہے تو آ رہے جانا ہی جانا. میرے تو بغیر دے گیت نہیں گائے جانا. مجبوری نہیں، مجبوری سے نہیں خدا کی عبادت کریں، خوشی سے اندر سے. اور اس نے ہمارے لیے پہلا سیمون اس کے میرے سنو 12ویں باب میں ہم نے دیکھا کہ اس نے ہمارے لیے کیسے بڑے بڑے کام کیے ہیں. سب سے بڑا کام اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح ناصری کی خاطر جو ہمارے لیے جان دی. اس سے بڑا دنیا میں اور کوئی کام نہیں، اس سے بڑا دنیا میں اور کوئی معجزہ نہیں ہے، اس سے بڑا دنیا میں اور کوئی مقصد نہیں ہے کہ ہم خدا کی عبادت خوشی سے کریں، کیونکہ اس نے ہمیں ہلاکت سے بچایا اور اپنے بیٹے کو بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی. اور میرے عزیزو آگے دیکھیں سفنیہ کا صحیفہ اس کا 3 باب پرانے احکام میں اس کا 3 باب اس کی 9ویں آیت. اور میں اس وقت لوگوں کے ہونٹ معاف کر دوں گا تاکہ وہ سب خداوند سے دعا کریں اور سب دل ہو کر اس کی عبادت کریں. ڈرتے ہوئے، سارے دل سے،
سچائی سے، خوشی سے، اور یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ یک دل ہو کر اس کی عبادت کریں، ایک دل ہو کر، کیونکہ ہم مسیح کا بدن ہے۔ اور نیا نام میں لکھا ہوا ہے ایک ہی خیال رکھو، یک دل رکھو، برادرانہ محبت رکھو، اپنے سے دوسرے کو بہتر جانو، عزت کی روح سے۔ اور عبادت اگر یک دل ہو کر نہیں ہوگی تو یہ خدا کی عبادت ہے۔ سو میرے جو آگے دیکھیں نئے آدم کرسیوں کی کلیسیا کے نام پر اس کا دوسرا مطلب، اس کی چاند آیتیں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ 20ویں آیت سے لکھا جب تو مسیح کے ساتھ دنیاوی ابتدائی باتوں کی طرف سے مر گئے تو پھر ان کی معنی جو دنیا میں زندگی گزارتے ہیں انسانی احکام اور تعلیم کے موافق ایسے قاعدوں کے کیوں پابند ہوتے ہو کہ اسے نہ چھونا، اسے نہ چھونا، اسے ہاتھ نہ لگانا، کیونکہ یہ سب چیزیں کام میں لاتے لاتے گناہ ہو جائیں گی۔ ان باتوں میں ذرا غور کیجیے گا، ان باتوں میں اپنی ایجاد کی ہوئی عبادت، جو اپنی ایجاد کی ہوئی عبادت ہے، یار انہوں نے چنا ہے پاک ہے، یار جنہیں خداوند نے سانو اپنے لہو نال پاک کر لیا ہے، او دا لہو سانو تمام گناہ تو پاک کر رہا ہے۔ کہنے نہیں ہے صرف پادری صاحب چن سکتے ہیں، بھائی وہ بھی تو خدا کا بیٹا ہے۔ لکھا ہے جتنے اس پر ایمان لاتے ہیں انہیں میرے سیدھو خدا نے اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا لیا ہے۔ اور پالوس رسول یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ان باتوں کے چکروں میں نہ پڑو، اسے نہ چھونا، اسے نہ چھونا، اسے نہ چکھنا۔ جیسے میرے لوگ ہیکل کے اندر نظر کی روٹیاں صرف اور صرف کاہن لوگ کھاتے تھے، دابی کھاتے تھے، لیکن داؤد بادشاہ نے بھی جا کر کھائے۔ رسولو خداوند نے جب ہمیں اپنے پاک لہو سے خرید لیا، اسی طرح نئے احکام میں اپنی ایجاد کی ہوئی باتوں کے اندر لکھا جسمانی ریاضت تو ہے، اور خاکساری اور جسمانی ریاضت کے اعتبار سے حکمت کی صورت تو ہے، مگر جسمانی خواہشوں کے روکنے میں ان سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر اپنی ایجاد کی ہوئی عبادت کرتے ہیں، اکثر ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں جب عبادت کرتے ہیں تو آئے ہم اپنی عبادت کا آغاز کریں، پھر اس لوگ ہم اپنی عبادت نہیں کرتے۔ خروج کی کتاب میں بارہا جب خدا نے موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا تو اسے کہا میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اور احکام الہی میں خداوند نے جب 10 کمانڈمنٹس کے تو کہا کہ تم اپنے ہاتھ سے تراشی ہوئے کوئی مورت نہ بنانا جس کی صورت اوپر آسمان پر، زمین پر یا زمین کے نیچے ہو، نہ ان کو سجدہ کرنا، نہ ان کی عبادت کرنا۔ اور جب ابلیس نے خداوند یسوع مسیح کو کہا کہ اگر تو گر کر مجھے سجدہ کر دے تو میں دنیا کی ساری شان و شوکت کس کو دے دوں گا؟ تجھے۔ خداوند نے کیا کہا؟ تو خدا اے شیطان دور ہو، تو لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور فقط اسی کی عبادت کر۔ آج اگر ہم اپنے مشنوں کی عبادت کر، آج اگر ہم اپنی اجاد کی ہوئی باتیں کر رہے ہیں، آج اگر ہم اپنی مرضی کی باتیں کر رہے ہیں تو خدا سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ اگر ہم خدا کے روح کی ہدایت سے عبادت نہیں کرتے تو میرے دلوں ہم خدا سے کچھ نہیں لے کر جا رہے بلکہ بہت سارے برکتوں کو لعنتوں میں تبدیل کر۔ اگر ہم سچائی سے، پورے دل سے، خوف سے، خوشی سے خدا کی عبادت کر رہے ہیں تو میرے دلوں پھر ہمارے دلوں کے اندر نفرتیں کی،
پھر ہمارے دلوں کے اندر تکبر، غرور، گھمنڈ کیوں، انا کیوں ہے؟ چرچز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں پر ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ ہمارے اندر معافی کی روح کیوں نہیں؟ دعا بھی کرتے ہیں، اے باپ جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ لیکن عبادت اگر خدا کے روح سے ہے تو خدا کا روح ہمیں خدا کی محبت کی طرف مائل کرتا ہے۔ اور میرے جو اگر آپ دیکھیں ایک اور حوالہ عبرانیوں کی کلیسیا کے نام کا اس کا 12 میں عبرانیوں کی کلیسیا کے نام کا مقدس پالوس رسول 12 باب 28 میں بس ہم وہ بادشاہی پا کر جو ہلنے کی نہیں اس بزر کو ہاتھ سے نہ دے جس کے سبب سے پسندیدہ طور پر خدا کی عبادت خدا ترسی اور خوف کے ساتھ کریں کیونکہ ہمارا خدا بھسم کرنے والی آگ ہے۔ خدا ترسی اور خوف۔ اور ایک حوالہ اور دیکھیں رومیو کی کلیسیا کے نام تھا اس کا 12واں۔ اگر ہم خدا کے روح کی ہدایت سے عبادت کریں تو میرے عزیزو ہمارے اندر لکھا بس اے بھائیو میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کا پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت۔ اگر ہم اپنے بدن، ہم اپنا جسم، اپنی روح خدا کو نہیں دیتے تو ہم معقول عبادت نہیں کرتے۔ اور میرے جو لکھا کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے خدا کو دو جو اس کو پسند نہیں ہے، اور اس کو پسند ہے کہ ہم اپنے اندر کے لڑائی جھگڑے تفریقوں کو نکال باہر کریں اور سچے طور پر زندہ خدا کی عبادت کریں کیونکہ وہ زندہ ہے۔ عبرانیوں کی کلیسیا کے نام پر اس کے 9 باب اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، دیکھیں ذرا ایک اور عبرانیوں کی کلیسیا کے نام پر اس کا 9 باب 14ویں آیت۔ تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو اصلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کرے۔ میرے دلوں مردہ کاموں کو اگر ہم نے نہیں چھوڑا تو خدا زندہ خدا کی ہم عبادت کریں، اور ہمارا اگر ایمان یسوع مسیح پر ہے تو میرے دلوں وہ ہمیں مردہ کاموں سے نکال باہر کرے گا اور ہم زندہ خدا کی عبادت کریں گے، اور زندہ خدا کی عبادت کرتے ہوئے خوشی سے، سارے دل سے، سچائی سے، سچ دل ہو کر ہم نے اپنے اندر سے مردہ کاموں کو جن سے شیطان خوش ہوتا ہے ان کو ساتھ لے کر عبادت نہیں کرنی بلکہ ان کو باہر نکال کر زندہ خدا کی عبادت کرنی ہے، تب بھی ہماری عبادت خدا کے حضور قبول ہوگی۔ اپنے اندر سے جھوٹ کو، فریب کو، نفرت کو، تفرقوں کو، لڑائی کو، جھگڑے کو میرے چیزوں نکال باہر کریں۔ اگر ہمارے اندر یہ سب چیزیں ہیں تو ہم خدا کے روح کی ہدایت سے نہیں بلکہ شیطان کے روح کی ہدایت سے عبادت کر رہے ہیں۔ اور خدا آج ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے کہ ہم کس کے روح کی ہدایت سے عبادت کرتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر محبت ہے، خوشی ہے، اطمینان ہے، صلح ہے، اور کسی کے لیے ہم کبھی برا نہیں سوچتے، چاہے کوئی ہمارے لیے لاکھ برا سوچے
سوچے، ہم نے اس کے لیے اچھا ہی سوچنا ہے۔ خدا آج کے اس کلام کو اس وجہ سے ہم سبوں کو بڑی برکت دے۔